انتہائی اہم کردار ادا کیا، جن میں حافظ محمد ناصر ساقی صاحب، حافظ محمد ذیشان شبیر صاحب، حافظ ذیشان، ملک عمیر صدیق، ملک طارق صاحب اور دیگر تمام احباب جنہوں نے اس پروگرام کو سجانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کا محفل سجانا اور آپ احباب کا اس میں تشریف لانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بغداد ساؤنڈ کے بھائی میرے ساتھ ایسا ہی محبت والا برتاؤ کرتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ جناب امجد علی صاحب، میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے کاروبار میں مزید برکت نصیب فرمائے۔ وقت کافی بیت چکا ہے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس جامعہ کے 2 طالب علم ٹریفک حادثے میں جام شہادت نوش کر گئے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مغفرت ان کی ہو گئی ہے، رب درجات بلند فرمائے۔ آپ احباب اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ہم بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میں احباب کی اجازت کے ساتھ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اور وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے حمد سے اپنی بات کا آغاز کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو کون کون بندہ اللہ کی حمد سننا چاہتا ہے؟ نہیں سنی کا ہاتھ یہاں تک بلند ہونا، پتہ چلے سارے سنی بیٹھے۔ آہا ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہاتھ اٹھانے میں تو آپ نے بہت زبردست ذوق کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ عام طور پہ ہم محافل میں جاتے ہیں پہلی مرتبہ بھی ہاتھ اٹھوانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب جن احباب نے ہاتھ اٹھایا ہے ایک دفعہ محبت سے ذرا کہیں سبحان اللہ۔ اجازت ہے میں آغاز کر رہا ہوں اللہ کی حمد سے، بات دل کو لگ جائے تو پتہ چلے سارے سنی بیٹھے ہیں، اصلی اور نسلی سنی بیٹھے ہیں، کیونکہ میں نے بات اس رب کی بات سے اپنی بات کا آغاز کرنا ہے جس نے آپ کو اور مجھے اپنا ذکر کرنے اور سننے کے لیے منتخب کیا ہے۔ آپ کی توجہ کا سہارا میں آغاز کر رہا ہوں۔ تمام حمد اس رب کے لیے، تمام ثنائیں اس رب کے لیے۔ ملکی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، ان حالات میں صرف ایک رب کا دروازہ ہے کہ جس کے رب کے دروازے پہ بیٹھ کے، رب کے در کے سامنے بیٹھ کے اپنی جبین نیاز کو جھکا کے اس سے مانگا جائے، کیونکہ اس دروازے سے ہی تمام مسائل حل ہوتے ہیں۔ میں آغاز کر رہا ہوں اللہ کی حمد سے، سنیے گا محبت کے ساتھ۔ پتہ چلے میں بھکر میں آیا ہوں تو بھکر میں میرے اپنے لوگ رہتے ہیں۔ تمام حمد اس رب کے لیے، تمام ثنائیں اس رب کے لیے، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے، وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے، دن کو سورج سے زمانے کو ضیاء دیتا ہے، رات کو چاند تاروں سے سجا دیتا ہے، اور میرا خالق میرے ہر شعر کے عوض مجھ کو بہشت بری میں مکان دیتا ہے۔ پتہ چلے بات آپ کی سماعتوں تک پہنچی ہے۔ میرا خالق میرے ہر شعر کے عوض مجھ کو بہشت بری میں مکان دیتا ہے، اور بھکر کے رہنے والوں جان جس میں بھی ہے، جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے، اور وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ جان جس میں بھی ہے، جان جس میں بھی ہے، جس میں جان ہے، وہ چاہے دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے اور مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے۔ جان جس میں بھی ہے اسے رزق، ایک دفعہ صدا لگاؤ بلند آواز سے، کیونکہ اتنی بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے نا تو ہماری محفل قبول ہو جائے گی۔ جان جس میں بھی ہے اسے رزق
جان جس میں بھی ہے اسے رزق، جان جس میں بھی ہے اسے رزق سلامت رہیں، جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، اور چوتھی لائن دل کو لگے تو ہاتھ فضا میں بلند ہو جائے۔ میں نے عرض کیا جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، اور وہ میرا اللہ، وہ میرا خالق، وہ میرا مالک، میں نے وہ بندہ تلاش کرنا ہے جس کا ہاتھ رب کے لیے نہیں اٹھتا، وہ اجالوں، توجہ، وہ میرا اللہ، وہ میرا خالق، وہ میرا مالک، وہ اجالوں کو نور دیتا ہے، وہ اجالوں کو نور دیتا ہے، پوری توجہ، وہ اجالوں کو نور دیتا ہے، ذکر اس کا سرور دیتا ہے، اور اس سے مانگنا ہے، توجہ، اس سے مانگنا ہے تو کھل کے مانگ، وہ رب ہے ضرور دیتا ہے۔ اس سے مانگنا ہے تو کھل کے مانگ، اس سے مانگنا ہے تو کھل کے مانگ، وہ رب ہے ضرور دیتا ہے۔ اور زبردست کو سبحان اللہ، وہ اجالوں کو نور دیتا ہے، ذکر اس کا سرور دیتا ہے، اس سے مانگنا ہے تو کھل کے مانگ، وہ رب ہے ضرور دیتا ہے، اور وہ اللہ دیتا ہے، اگر ایک واسطہ شامل کر دیا جائے تو وہ اللہ بہت دیتا ہے۔ اب میں وہ واسطہ شامل کرنے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا، وہ اجالوں کو نور دیتا ہے، ذکر اس کا سرور دیتا ہے، اس سے مانگنا ہے تو کھل کے مانگ، وہ رب ہے ضرور دیتا ہے۔ اور علماء کی توجہ، وہ بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، وہ بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، توجہ، وہ بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، تکے ماروں کی صدا سنتا ہے، اور درود پڑھ کے تو ہاتھ تو اٹھا، تیرے بولنے سے پہلے خدا سنتا ہے۔ درود پڑھ کے تو ہاتھ تو اٹھا، تیرے بولنے سے پہلے خدا سنتا ہے۔ دھیاں پتر یا غلہ دیندے، خضر او ہکو ہا کلہ دیندے، وسیلہ اللہ دے بندے بن دن، وگرنہ ہر شے او اللہ دیندے۔ مالک سورج چاند ستارے تیرے، ندیاں نہر کنارے تیرے، عرشی فرشی حاضر ناظر، کلیاں محل مینارے تیرے، مالک تے مختار خدایا، کوجے کملے پیارے تیرے، کوجے کملے پیارے تیرے، دوویں پاسے رونق تیری، جتے تیرے ہارے تیرے، اتھے اتھے دوویں جہانی، جوندے تیرے مارے تیرے، تے کیوں میں آکھاں میرا میرا، توویں سب دا سارے تیرے۔ سب اللہ کے بیٹھے ہیں، کون کون بیٹھے تھے؟ اٹھائے ہاتھ جو اللہ کا بیٹھا ہے، کہے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ علماء کی اجازت ہے، علماء کی اجازت ہے تو میں آپ حضرات کی حاضری بھی شامل کرنا چاہتا ہوں اس کلام میں، کیونکہ وقت بالکل مختصر ہے، بڑی تیزی کے ساتھ جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو سب دا سارے تیرے، سب اللہ کے بیٹھے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، پر میں چاہتا ہوں جب میں کہوں تو سب دا سارے، توجہ رکھیں یار، توجہ میری طرف، جزاک اللہ، توجہ، آپ کی توجہ ادھر ادھر جاتی ہے تو میرا خیال بھی ذرا ادھر ادھر چلا جاتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ سب اللہ کے بیٹھے ہیں، کون کون اللہ کا بیٹھا ہے؟ یہاں پہ ذرا اٹھائے ہاتھ، آہا، بہت سے ہاتھ نیچے یار، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ جب میں کہوں تو سب دا سارے تیرے، جہاں تک میں نے کہنا سارے، اور آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کے نام پہ کہنا تیرے، تین ضربیں لگانی ہے، تیرے تیرے تیرے۔ بندہ وہ بولے گا جو یہاں پہ رب کے در کا گدا بن کے آیا ہے، جو چودھری یا سردار بن کے آیا ہے، اس سے میری بات ہی نہیں، جو نوکر اور گدا بن کے آیا ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا تیرے تیرے۔ میں دعا کرتا ہوں یا ربا، جو آج تیرے نام پہ دونوں ہاتھ اٹھائے تیرا ہو جائے، تیرا اس پہ کرم ہو جائے، اس کا ہاتھ کعبے کی چوکٹ کو لگ جائے، اس کی نسلوں میں حافظ قرآن پیدا کرنا جو تیرے نام پہ ہاتھ اٹھائے۔ میں مصرعے پڑھ رہا ہوں، مالک سورج چاند ستارے تیرے، ندیاں نہر کنارے تیرے، عرشی فرشی حاضر ناظر، کلیاں محل مینارے تیرے، مالک تے مختار خدایا،
کوچے کملے پیارے تیرے تو میں پاس ہے رونق تیری جتے تیرے ہارے تیرے کوچے کملے پیارے تیرے کیمرہ عشقوں کے ہاتھ کیمرے کی زینت بنائے گا اور پورا ملک دیکھے گا دلہ والا میں توحید پرست بیٹھے ہیں کوچے کملے پیارے تیرے تو میں پاس ہے رونق تیری جتے تیرے ہارے تیرے اتھے اتھے تو میں جہانی جوندے تیرے مارے تیرے جوندے تیرے مارے تیرے تیار رہنا جوندے تیرے مارے تیرے تو کیوں میں آکھاں میرا میرا کیوں میں آکھاں میرا میرا تو اے سب دا سارے جو ہے ہاتھ چکے سارے سارے سلامت رہ سارے سلامت رہیں تو میں سبدہ سلام ہے آپ کو تو میں سبدہ سارے تیرے تو میں سبدہ سارے تیرے ربا تو میں سبدہ ربا سارے تیرے سولی تے منصور بھی تیرا پھانسی تے ممتاز بھی تیرا زکریہ تیرا آرے تیرے ابراہیم خلیل بھی تیرا اگ بھی تیری انگارے تیرے تے حمدہ ناتا واز قصیدے حرف کتاب سپارے تیرے تے پاک حسین دے ضرور بولیے گا پاک حسین دے ہوٹاں اتے نیزے تیوی نارے تیرے کہہ سبحان اللہ جزاک اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے پاک حسین دے ہونٹاں اتے نیزے تیوی نعرے تیرے اب میں آخری مصرع پیش کر رہا ہوں جس میں آپ کو عقیدہ بھی ملے گا عقیدت بھی ملے گی رب کی حمد کے بعد حضور اور صحابہ کے در پہ حاضری اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ کرم پر کرم اس قدر اللہ اللہ اس کلام کے 4 مصرع ہیں مطلب کہ 2 سطروں کے 4-5 مصرع ہیں تو محبت کے ساتھ سنیے گا اور ہر مصرع پہ پوری توجہ چاہیے کون کون بندہ مدینے جانا چاہتا ہے ذرا اٹھائے ہاتھ کہہ سبحان اللہ جزاک اللہ کرم پر کرم اس قدر اللہ اللہ کرم پر کرم اس قدر اللہ اللہ توجہ کرم پر کرم اس قدر اللہ اللہ مدینے کی شام و سحر اللہ اللہ کرم پر کرم اس قدر اللہ اللہ مدینے کی شام و سحر اللہ اللہ عقیدہ مل جائے اور یہ طالب علم عقیدہ بیان کر دے تو بولیے گا کرم پر کرم اس قدر اللہ اللہ توجہ کرم پر کرم اس قدر اللہ اللہ مدینے کی شاموں سحر اللہ اللہ امی عائشہ کا بیٹا سر اٹھا کے میرا مصرع سنے کرم پر کرم اس قدر اللہ اللہ مدینے کی شاموں سحر اللہ اللہ اور نہیں جس کا عقیدہ نہیں جس کا دنیا میں کوئی بھی ثانی وہ ماں عائشہ کا ہے گھر اللہ اللہ سبحان اللہ نہیں جس کا دنیا میں کوئی بھی ثانی وہ ماں عائشہ کا ہے گھر اللہ اللہ اب بلال کا غلام حاضر ہو جائے نہیں جس کا دنیا میں کوئی بھی ثانی وہ ماں عائشہ کا ہے گھر اللہ اللہ اور بلال نبی نے ہر ایک ظلم سہ کر رکھا لب پہ جاری مگر اللہ اللہ بلال نبی نے ہر ایک ظلم سہ کر رکھا لب پہ جاری مگر اللہ اللہ اب صحابہ کا نوکر سر اٹھا کے بولے گا اور ہاتھ بلند کر کے بولے گا کرم پر کرم اس قدر اللہ اللہ مدینے کی شاموں سحر اللہ اللہ نہیں جس کا دنیا میں کوئی بھی ثانی وہ ماں عائشہ کا ہے گھر اللہ اللہ بلال نبی نے ہر ایک ظلم سہ کر رکھا لب پہ جاری مگر اللہ اللہ ہر بندہ حاضری پیش کرے گا اللہ 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 اور خدا ان سے راضی صحابہ کا نوکر بولے گا خدا ان سے راضی وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی وہ راضی خدا سے ہے قرآن میں یہ خبر اللہ اللہ خدا ان سے راضی خدا ان سے راضی خدا ان سے راضی وہ راضی خدا سے آہا کون صحابہ جن سے خدا راضی کو سبحان اللہ
خدا ان سے راضی، وہ راضی خدا سے ہے۔ قرآن میں یہ خبر اللہ اللہ، اور آخری مصرع اسی کے ساتھ مائک مہمان کے حوالے، کرم پر کرم اس قدر اللہ اللہ، مدینے کی شاموں سحر اللہ اللہ، وہ ماں عائشہ کا ہے گھر اللہ اللہ، رکھا لب پہ جاری مگر اللہ اللہ ہے۔ قرآن میں یہ خبر اللہ اللہ۔ اب 4 یاروں کا نوکر حاضر ہو جائے، اللہ اللہ، ابو بکر فاروق، عثمان و حیدر، علماء سے دعا لینی ہے بس میں نے، ابو بکر فاروق، عثمان و حیدر نبی کے ہیں جانو جگر اللہ اللہ، ابو بکر و فاروق، عثمان و حیدر نبی کے ہیں جانو جگر اللہ اللہ۔ ان الفاظ کے ساتھ میں تلاوت کلام پاک کے لیے، آیات بینات کی تلاوت کے لیے مائک حوالے کر رہا ہوں۔ آج کی ہماری محفل کے معزز مہمان زینت القراء جناب قاری محمد اطہر صاحب تشریف لائیں اور آیات بینات کی تلاوت سے آج کی اس خوبصورت محفل کا آغاز فرمائیں۔ آپ احباب ذرا ایک دفعہ نعرہ تکبیر کی صدا بلند فرمائیں، اس انداز سے کہ پتہ چل جائے آپ پاکستانی ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر 2 مرتبہ کہنا ہے اپنے زندہ باد زندہ باد، پتہ چل جائے سب عقیدہ ختم نبوت کے محافظ بیٹھے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت سلامت رہیں، تاجدار ختم نبوت سلامت رہیں، سلامت رہیں، تاجدار ختم نبوت۔ اب صحابہ کے نام پہ بھی بولے گا، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، دینی مدارس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، جناب قاری محمد اطہر صاحب۔